ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لا مقام ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، اور لا مکان کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ اللہ لا مقام میں ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ مکان کہتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ کو کہ جس میں ہم اس طرح یہ نہیں یوں سمجھ لیں، مکان اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک چیز اوپر ہو اور ایک چیز نیچے سے اس کو مس کر رہی ہو، یہ ہے مکان۔ جیسے آپ کھڑے ہو آتے ہیں زمین پر تو جو اوپر ہوتا ہے اس کو حاوی کہتے ہیں، جو نیچے ہوتا ہے اس کو محوی کہا جاتا ہے۔ جب حاوی اور محوی یوں مس کرتے ہیں تو مکان جگہ بنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے عرش الہی کے اوپر چونکہ کچھ بھی نہیں، تو عرش الہی کے اوپر جو پہنچ گیا وہ گویا کہ لا مقام میں پہنچ گیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی پر پہنچے تو آپ دیکھیں عرش الہی اگر اس طرح ہے اور سرکار اس پر ہیں تو یہ حاوی ہو گئے اور یہ محوی ہوا، اور اسی کا نام مکان ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی وجود ہے ہی نہیں، وہ جسمانیت سے پاک و صاف، یعنی وجود ہے مطلب کہنے کے موجود ہے، لیکن وہ ہم جو جسم کے معنی میں لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ عرش الہی پر اس طرح براجمان ہے۔ اگر آپ مان لیں براجمان، تو جب اگر جسم مانتے ہوئے مانیں گے تو لازم سی بات ہے کہ حاوی اور محوی ثابت ہوگا تو مکان ثابت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو مکان میں ماننا یہ تو کفر ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ عرش الہی پہ براجمان نہیں۔ جہاں کہیں قرآن یا حدیث میں اس قسم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے یا عرش الہی پر نزول فرماتا ہے، تو وہاں پر ہم تعویل کرتے ہیں، مراد ہے کہ توجہ فرماتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جب زمین آسمان، جو مکان جس کو جگہ کہتے ہیں، جس کو عرش، یہ جو عرش بھی ہے، یہ تھا ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ بس وہ جہاں تھا وہیں ہے۔